آپ لوگ اب بیٹھ جائیں پھر شریف آدھے گھنٹے زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد حمد و درود لائق تعظیم میرے امام میری ممبر شریف پر تشریف فرما معزز سادات اکرام، معزز علماء اہل سنت، حفاظ قراء، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ آپ حضرات کو اور ہم سب کو عرص واسطی آپ سب حضرات کو مبارک ہو، اللہ اس کی خیر و برکت سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ حضرت سید عبیس میاں صاحب قبلہ، سید بادشاہ میاں صاحب، سید انس میاں صاحب، سید رضوان میاں صاحب، حسین میاں صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں۔ اقبال کہتا ہے کہ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی اور بہن میں اپنی بہن نظر آ جائے۔ آپ یقین جانیں اس وقت کے جو علیہ وسلم کی سنت مبارکہ یہی ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو جھکا ہوا رکھیے۔ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ ام سلمہ کا انہوں نے دودھ پیا ہے، مولا کائنات کے خلیفہ بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرا ایک حافظ تھا مرید، جو بصرہ کا سب سے بہترین سب سے مضبوط حافظ تھا۔ ایک دن وہ میرے پاس آیا اور آ کے بولا میں برباد ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہ لگے حضور میں کہیں کا نہ بچا، میں برباد ہو گیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ اس نے مجھ کو پلٹ کے دیکھا اور کہا ایک تو مسلمان، دوسرا حافظ قرآن، اور تو میرا جینا مشکل کرتا ہے، میرا چلنا مشکل کرتا ہے۔ مسلمانوں کی حالت تو یہ ہے کہ ایک غیر مسلم عورت میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بغیر دوپٹے کے آئی، حضور نے اپنی چادر مبارک دے کے فرمایا سلمان اس کے سر پہ میری چادر رکھ دے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کا سر آپ کی چادر کے لائق نہیں، وہ غیر مسلم کی بیٹی ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ غیر مسلم کی بیٹی ہے تو کسی کی بیٹی، سلمان تو اس کا سر ڈھک دے، اللہ تیرے گناہوں کو ڈھک دے گا۔ اللہ نے تجھ کو اس وجہ سے پیدا نہیں کیا کہ تو اپنی جوانی لڑکیوں کے پیچھے ان کے عشق میں لگائے۔ وہ فرماتے ہیں، وہ حافظ صاحب کہتے ہیں کہ اس نے یہ الفاظ کہے اور میرے سینے میں گھبراہٹ پیدا ہوئی، اور حضور نشتر کی طرح اس کے الفاظ میرے سینے میں چبھے، اور تب سے لے کے اب تک میں اب جب قرآن پڑھتا ہوں تو بھول گیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید سہیل میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سید صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، سید سہیل میاں صاحب، رونق اور بڑھ گئی۔ آئیے تشریف۔ وہ حافظ صاحب کہتے ہیں سید سہیل میاں صاحب تشریف لے آئے، برکتیں اور بڑھ گئیں۔ آپ ذرا سبحان اللہ وغیرہ تو کہہ دیجیے۔ آپ لوگوں میں سے پیچھے میں جو لوگ بیٹھنا جانتے ہیں وہ بیٹھ بھی جائیں گے، پیچھے سے لوگ جو توجہ ہے میری بات پر آپ کو نہیں؟
وہ کہتے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک حضور میں جب قرآن پڑھتا ہوں تو قرآن یاد ہی نہیں رہتا، قرآن سینے سے نکل گیا ہے۔ حضور میرا رب مجھ پہ کرم کرے، دعا کرے ابھی قرآن نکلا ہے کہیں میرا ایمان نہ نکل جائے۔ حضرت جنید اپنے ایک مرید کے انتقال سے پہلے تو حضرت سیدنا امام حسن بصری نے اس کے لیے دعا کی، اللہ نے اس کو قرآن واپس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہم کو مشائخ عطا کرے، اس طرح کی فکر عطا کرے۔ جنید بغدادی اپنے پیر کے پاس، جنید بغدادی اپنے مرید کے پاس ہے، اس کا دم نکلنے والا ہے، آپ نے قرآن پڑھا، اس نے کہا قرآن نہ پڑھو، میں قرآن سے نفرت کرتا ہوں۔ پھر آپ نے اس کے سامنے آپ نے کہا کہ بیٹا کلمہ پڑھ، اس نے کہا میں کلمہ بھی نہیں پڑھوں گا، مجھے اسلام سے، کلمے سے، قرآن سے نفرت۔ مر گیا، 40 دن لگاتار صدمہ رہا جنید بغدادی کو۔ 40 دن کے بعد دیکھا جہنم کے فرشتے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، پوچھا کہ تمہیں یہ کون سی بات تھی جو جہنم میں لے کے آ گئی؟ حضور 2 گناہ کرتا تھا اور میں باطن کا چور تھا، چپکے چپکے 2 گناہ کرتا تھا۔ ایک گناہ تو میرا یہ تھا کہ میں شراب پیتا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، ان کی محبت میں، ان کی دوستی میں شراب پی لیا کرتا تھا، اور دوسرا میری نگاہیں پاک نہیں تھی، میری نگاہیں گندی تھی، میری نگاہیں گندی تھی، اور میری نگاہیں گندی کی وجہ سے مرتے وقت میرا رب ناراض ہوا اور میرا ایمان چھن گیا۔ سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی بغداد شریف میں رمضان کا چاند، عید کا چاند دکھنے کے بعد لوگ خوشیاں مناتے ہیں، میرے غوث اعظم رو رہے ہیں، میرے غوث اعظم روتے ہیں۔ کسی نے پوچھا شیخ کل تو عید ہے، سیدنا شیخ آپ روتے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں لوگ کہتے ہیں کل عید ہے، پرسوں عید ہے، عبد القادر کی عید اس دن ہوگی جس دن دنیا سے ایمان کے ساتھ جائے گا، جو جس حالت میں مرے گا اس حالت میں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ اپنے موبائلوں کو چیک کرو میرے دوستوں، لاسٹ میں تم نے کیا دیکھا ہے؟ آج کل اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے پوچھا کہ نیک کون ہے تو میرے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہے، نیک وہ ہے جس کی تنہائی نیک ہے، اور تنہائی نیک ان کی نہیں بنتی جناب، غور کیجئے آپ، تنہائی ان کی نیک نہیں بنتی، جنہوں نے میاں بڑے بڑے اپنے نام لکھے ہیں، جن کے پاس دولتیں بہت ہیں، تنہائی ان کی نیک بنتی ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اور اللہ سے کون ڈرتا ہے؟ اللہ سے وہ ڈرتا ہے جس کے ماں باپ اللہ سے ڈرتے ہیں، جس کی ماں اللہ سے ڈرتی ہے، جس کا باپ اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب تک مائیں نیک نہیں ہو سکتی، جب تک بچے نیک نہیں ہو سکتے۔ میری بہنیں آئی ہیں، میری طرف سے یہ پیغام لے کر کے چلی جائیں، میری بیٹیاں یہ پیغام لے کے چلی جائیں، یہ جتنے بچے، آپ غور کریں، یہ جتنے بچے ماؤں کے پیٹ سے یہ جتنے باہر آتے ہیں اور باہر آنے کے بعد بڑے ہوتے ہیں، جتنے بچے کھڑے ہو کے پیشاب کر رہے ہیں یا جتنے یہ ڈانس کر رہے ہیں، یہ جتنے یہ بگڑے ہوئے لڑکے ہیں، ان سب کی ماؤں سے پوچھ لو جب یہ پیٹ میں تھے تو انہوں نے فلم دیکھی، دنیا کی نہیں دیکھی۔ یہ بات آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں، زندگی کو اپنی تبدیل کیجئے۔ ماں جیسا ابھی ہارورڈ نے ریسرچ کیا، بچے پاگل کون ہوتے ہیں، یعنی ماں کے پیٹ سے پاگل کون بچے پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے سچ کیا تو انہوں نے 27 سال کے بعد کہا ماں کے پیٹ میں بچہ تھا، باپ نے جو ہے وہ ماں کو مارا پریگنینسی میں، اس جاہل کو پتہ ہی نہیں کہ بچے پہ ظلم کر بیٹھا۔ اب باپ کے مارنے سے بچے پہ اثر، باپ ظلم کرے، ماں کمزور تو بچہ کمزور پیدا ہو، ماں اگر بیمار ہو تو بچہ بیمار پیدا ہو۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ میری بہن سنو، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا بچہ طاقتور بنے تو وٹامن ڈی کی چیزیں کھانا، یعنی آپ زیادہ امرود کھانا، آپ زیادہ اگر یہ چاہتی ہے بچہ طاقتور بنے تو زیادہ آئرن کی چیزیں کھانا، سیب کھانا، آپ سیب کھانا، بادام کھانا۔ آپ مجھے بتائیں اللہ کے بنایا ہوا بادام، سیب، سنترا اگر ماں کھائے تو بچے پہ اثر ہو جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ ایک منٹ وقت کم ہے، بچے پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اچھا دیکھیں آپ، اسلام کو کہتا ہے فلاں کی لڑکی چلی گئی، اس کی لڑکی چلی گئی، اس کا لڑکا بگڑ گیا۔ لڑکی اڑ کی بعد میں بگڑتی ہے، ہمارے یہاں کا پہلے رواج تھا، توجہ کریں، پہلے آپ کے یہاں بھی ایسا ہوگا کہ رشتہ کرنے سے پہلے وہ دیکھتے تھے کہ یہ اس کی نانی کیسی ہے، نانی کو دیکھتے تھے، یعنی نانی نیک ہوگی تو ماں بھی نیک ہوگی، اور ماں نیک ہوگی تو پھر اس کی بیٹی بھی نیک ہوگی، یعنی نواسی کا تعلق لوگ دیہات کے لوگ لگاتے تھے کہ نانی نیک تو نواسی نیک۔ تو اسلام بھی پہلے نانی دکھاتا ہے، پھر ماں دکھاتا ہے، پھر بیٹی دکھاتا ہے۔ اسلام کہتا ہے اگر نانی دیکھ
دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجہ دیکھو، اور اگر ماں دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمہ دیکھو، اور نوازی دیکھنی ہے تو پھر کربلا کی زینب دیکھو۔ مائے نیک نہ مائے نیک تو بچے، بس ختم کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، مائے نیک تو بچے، فلاں کی لڑکی چلی گئی، فلاں کی لڑکی نے یہ کر دیا، فلاں کی۔ اقبال کہتا ہے، ڈاکٹر اقبال، یورپ میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، یورپ میں لڑکیوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے اندر سے، مگر میں سوچتا ہوں کہ وہ جو غیر مسلم کے گھر گئی ہیں، کیا وہ واقعی میں مسلمان کی بیٹی ہے؟ یقین جانیے، انگلش میں ایک فلسفہ ہے، اسے کہتے ہیں کمپاؤنڈنگ ایفیکٹ، یعنی چیزیں ہلکے ہلکے اثر ڈالتی ہیں اور ایک دم کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دو گٹکا کھانے سے اگر کچھ حالات بگڑتے تو کوئی نہیں کھاتا، لمبی محنت کرنی پڑتی ہے، کوئی بھی کام ایک دم بگڑتا نہیں۔ میری بات سنیے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اقبال کہتا ہے وہ ایک عورت تھی یورپ میں، اس نے کتاب میں نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو پڑھا، بولو تو صحیح سبحان اللہ ہے، اور وہ خود ہی اسلام لے آئی اور نام رکھا طاہرہ، اور خود اکیلی مسلمان نہیں رہی بلکہ اس نے ہلکے ہلکے اس نے نہ جانے کتنوں کو مسلمان عورتوں کو کر لیا، 700 مسلمان عورتیں، زور سے بولے سبحان اللہ، 700 مسلمان عورتیں۔ انگریزوں کو علم ہوا، انہوں نے اس کو پکڑا اور اس کو کنویں کے نیچے لٹکایا، کنویں کے اندر موٹے موٹے سانپ اور بچھو تھے، بولے اسلام چھوڑ دے طاہرہ ورنہ تجھ کو اس کنویں کے اندر ڈال دیں گے۔ اس نے کہا مجھے ایک رات کی مہلت، انگریز خوش ہو گئے، کام بن گیا، ایک رات کی مہلت ہو گئی۔ اب تو انگریزوں نے اسے چھوڑ دیا، وہ پوری رات کے بعد صبح کو گئے اور بولے بولو کیا خیال ہے، بولو کیا خیال ہے، اسلام چھوڑتی ہو؟ کہنے لگی اسلام چھوڑنے کے لیے تھوڑی وقت مانگا تھا کافر، کہ میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے وقت مانگا تھا، آخری بار عبادت کرنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ بچھو سانپ مجھے کاٹے تو میری چیخیں نہ نکلے، اے میرے اللہ مجھ پہ کرم کرنا۔ انگریزوں سے کہا ڈال دو، میں تیار ہوں۔ انگریز بولے ہم تجھے نہیں ڈالتے کنویں کے اندر، بلکہ تو ایسا کر ہم کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے۔ جب طاہرہ کی ہمت کا یہ عالم ہے تو کربلا کی زینب کی ہمت کا عالم کیا ہوگا؟ ایک حدیث اور آخری تقریر ختم، تھوڑا سا دیر میں معذرت چاہتا ہوں۔ حدیث شریف حضور فرماتے ہیں جس پہ اللہ لعنت بھیجے اس کی 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے۔ کتنی نسلوں تک بولو، جلدی بولو، کتنی نسلوں تک؟ یعنی ایک بے پردہ بے حیا عورت کی 7 نسلوں تک اثر۔ کتنی نسلوں تک بولے؟ 7 نسلوں تک۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں میں نے عرض کی میرے رب جب تو لعنت بھیجے تو 7 نسلوں تک اثر، اور جب تو رحمت بھیجے تو رب فرماتا ہے میرے محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں رحمت فاطمہ پہ بھیجوں تو کوئی حسن بنتا ہے، کوئی حسین بن کے چمکتا ہے، کوئی زین العابدین بن کے چمکتا ہے، کوئی امام باقر بن کے چمکتا ہے، کوئی موسیٰ کاظم بن کے چمکتا ہے، کوئی حسن عسکری بن کے چمکتا ہے، تو کوئی بغداد میں عبد القادر بن کے چمکتا ہے، تو کوئی اجمیر میں معین الدین چشتی بن کے چمکتا ہے، تو کوئی بلگرام میں فاتح بلگرام بن کے چمکتا ہے۔ سب ہے سیدہ کا معاملہ، زور سے بولو۔ رات میرے کلام کو حضرت بڑا پسند کرتے ہیں، رات جب پسند کیا میں بڑا خوشی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے۔ وقت کی قلت کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔